نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال لم تعطهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه ما كان يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليل قيل أهي ليلة القدر قال ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج بنتي فاطمة بعلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک سن 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی مجلس میں رمضان المبارک کے فضائل و احکام و مسائل بیان کرنے کا بھی تقاضا ہے، اور ہمارا جو سلسلہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا پہلے سے چل رہا ہے، جس میں ہم حضور علیہ السلام کے صاحبزادوں اور آپ کی صاحبزادیوں میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کا بھی تقاضا ہے، اور خاص طور پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا آج یوم وفات ہے۔ ان کا وصال 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں ہوا تھا، اور ہمارا سلسلہ پہلے سے چل بھی رہا ہے، تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر معروضات پیش کی جائے۔ اس لیے میں پہلے تو رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا، اور پھر جتنا وقت بچے گا انشاءاللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا بیان ہوگا، اور جو رہ جائے گی تو وہ آئندہ جمعوں میں ہمارا سلسلہ بالترتیب چل رہا ہے تو ان کا بیان مکمل کیا جائے گا۔ رمضان المبارک اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتیں لے کر جلوہ فگن ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں امت مسلمہ کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں امت کو اللہ تعالی سے جوڑنے کے لیے نیکیوں کا ماحول دیا جاتا ہے، اعمال کا اجر بڑھایا جاتا ہے، ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے اجر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے اجر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک ہی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 83 سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ نے فرقان کہا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جو روزوں کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جو نزول قرآن اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو کثرت سے اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے،
جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ کی محبت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے نور کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے حصول کے لیے دو جہاں کے سردار 3 مہینے پہلے سے بےتاب ہوتے تھے، اللہ سے دعائیں فرماتے تھے، یا اللہ رمضان نصیب فرما۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہر رات مغفرت فرماتے ہیں، ہر افطاری کے موقع پر مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آخری رات میں جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں اللہ بخش چکے ہوتے ہیں، اتنی مقدار پھر آخری رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قدردان اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، بے قدر لوگوں کو اس مہینے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور جو قدر کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں، اور جو بے قدر ہوتے ہیں وہ شقی بدبخت اور محروم ہو جاتے ہیں۔ جو قدر کرتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو بے قدری کرتے ہیں اللہ ان کو محروم فرما دیتے ہیں، ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ میری طرف دھیان، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدردانی کرو۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں اس مہینے میں، اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں، یہ تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کے لیے بہت سا وقت چاہیے۔ رسالہ نہیں آیا لے اس مہینے میں احکام کیا ہیں وہ ہم نے رسالے میں چھاپ دیے ہیں، صدائے فاروقیہ میں۔ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، ہر چیز کا بیان بڑا مشکل ہوتا ہے، وقت کم ہے۔ میں مختصر تعارف اس مہینے کا کرا دیتا ہوں۔ پہلا تعارف اس مہینے کا یہ ہے، رب کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تعارف یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ قرآن اللہ تعالی کا انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا آئین اور دستور ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اس مہینے کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ رمضان میں قرآن آیا، لیلۃ القدر میں قرآن آیا، لوح محفوظ سے، بیت العزت سے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے رمضان میں پہلے آسمان پر اللہ نے سینکڑوں فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ قرآن کو اتارا۔
جیسے لوح محفوظ میں ہے ویسے پہلے آسمان پہ اترا، اور ویسے آج تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور قرآن کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے۔ اس مہینے میں تمہیں قرآن ملا ہے، شکر ادا کرو۔ قرآن نہ ہوتا تو تم جاہل ہوتے، قرآن نہ ہوتا تو تم جانور ہوتے، قرآن نہ ہوتا تو تم عقل سے اندھے ہوتے۔ ہمیں علم دیا قرآن نے، ہمیں بصیرت دی قرآن نے، ہمیں سمجھ دی قرآن نے، ہمیں اخلاق دیے قرآن نے، ہمیں آداب دیے قرآن نے، ہمیں فہم و فراست ملی قرآن سے، ہمیں عبادات ملی قرآن سے، ہمیں نظریات ملے قرآن سے، ہمیں عقائد ملے قرآن سے، ہمیں تو جینے کا ڈھنگ ملا قرآن سے، ہمیں تو گھر کی زندگی اور گھر سے باہر کی زندگی، سیاست حکومت ملی قرآن سے، عدالت ملی قرآن سے، معیشت ملی قرآن سے، معاشرت ملی قرآن سے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے نبی اللہ کی دربار میں کہیں گے اپنی اس قوم کے بارے میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے دروازے پر واپس آؤ۔ تو رمضان کا پہلا تعارف ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پڑھو، قرآن سنو رمضان میں۔ اللہ جس طرح کی نعمت دے اس کا شکرانہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، شکرانہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حلال کاموں میں خرچ کرو، حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جہاد میں خرچ کرو، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو۔ یہ طاقت اور جوانی کا شکرانہ ہے۔ علم کی راہ میں خرچ کرو، عمل کے لیے عمل میں خرچ کرو۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم کا شکرانہ یہ ہے کہ علم کو پھیلاؤ، علم کو عام کرو، لوگوں تک علم پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، قرآن کا شکرانہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ اس لیے رمضان مبارک میں نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوابین میں ختم قرآن کا فرما لیا کرتے تھے، ہر رات 10 پارے تراویح میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، ہر 3 دن کے بعد ختم قرآن فرماتے تھے، اشراق میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 24 گھنٹے میں 3 ختم قرآن کے فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں گئے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 1 رکعت میں پورے قرآن کا ختم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول قرآن کریم پڑھنے کا معمولات ہیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھو، چلتے اور تراویح پڑھو یا سنو۔ امت کو سستیاں چڑھ گئی ہیں، ان سستیوں کی دین
میں بھی کوتاہی، اپنی رزق کے کمانے میں بھی کوتاہی، اللہ کے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرتے ہو، بندوں کے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی ہے، محض سستی۔ 8 رکعت پڑھے چلے گئے، گھر میں موبائل پر بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ بھائی تو نے 8 پڑھی چلے گئے، 10 پڑھے چلے گئے، تو نے تراویح میں پورا قرآن تو نہیں سنا، تراویح میں 20 تراویح الگ سن، یہ سننا الگ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا ایک عبادت تمہیں اللہ نے دی ہے، ایک عبادت تمہیں میں دے رہا ہوں۔ فرض اللہ لکم صیامہ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان میں فرض کیے، قرآن میں فرض کیے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، ہاں اگر تم بیمار ہو، دیندار ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتے، یا سفر میں ہو اور سفر میں روزہ رکھنا بہت دشوار ہے، آپ کے کام میں حرج آ رہا ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں قضا کر لینا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر مستقل معذور ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، بہت بوڑھے ہو، یا ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر کہتا ہے جان کا خطرہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، پھر فدیہ دو، روزوں کا فدیہ دو، اور وہ فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ گندم کے لحاظ سے تقریباً 250 روپے بنتا ہے، یا 2 سیر 2 کلو گندم بنتی ہے، یا آٹا بنتا ہے۔ آج کل 130 روپے کلو آٹا ہے، تو 250 260 روپے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر کھجور سے، کشمش سے، جو سے بھی دے سکتے ہو، ان کی مقدار 3.5 سیر ہے، ورنہ روزے رکھو۔ یہ روزے بڑی کمال کی چیز ہے۔ فرمایا روزوں پر بھی بات کرتا ہوں، لکم قیامہ، تراویح میں دے رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تراویح میں نے مسنون قرار دی، لہذا تراویح میں قرآن پڑھو۔ اور صحابہ نے اس پر التزام فرمایا، حضور نے 3 دن جماعت کروائی، پھر چھوڑ دی، امت پہ فرض نہ ہو جائے، یہ اتنی تاکیدی نماز ہے۔ حضور امت کو بچانا چاہتے تھے مشقت سے، اگر آپ مسلسل پڑھتے رہتے، تراویح کی جماعت کرواتے رہتے، تو سب پہ ایسے فرض ہو جاتی جیسے نماز فرض ہے، امت گناہگار بھی ہوتی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اس لیے 3 دن کے بعد انفرادی پڑھی صحابہ نے اور حضور نے، جماعت چھوڑ۔ اب فرضیت کا خطرہ ٹل گیا تو حضرت عمر نے جماعت شروع کروا دی، یہ عین منشأ نبوی ہے، حضور کی چاہت ہے۔ تب سے اب الحمدللہ امت میں تراویح چل رہی ہے، لیکن تراویح بھی پوری پڑھو پڑھاؤ، قرآن اس میں پورا پڑھو پڑھاؤ۔ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن سننا الگ سنت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ جو تم قرآن سنتے ہو اس پہ کتنی برکات اور کتنے انوارات اتر رہے ہوتے ہیں، دل کی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ صحابہ کو یہ انوار برکات نظر آتے تھے۔ باہر شور شرابہ ہے، آج کوئی استاد کیا ہے دیکھو ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو آنکھیں دی تھی، انہیں نظر آتے تھے، ہمیں نظر نہیں آتے۔
ورنہ برکتیں قرآن میں آج بھی ہیں، رحمتیں قرآن میں آج بھی ہیں۔ وقت نہیں کر، مجھے نہیں لگتا آج میں کوئی اور موضوع بھی بیان کر سکتا، میری طبیعت رات بھر سو نہیں سکا۔ قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو تراویح میں سنو۔ اگر رمضان اپنا منظم کرنا ہے، قیمتی بنانا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میری باتوں کو نوٹ کرو۔ ہمارے اس بر صغیر کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے پیر اور مرشد اور سب سے بڑے متبع سنت اور مجاہد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی۔ اکبر کا زمانہ تھا، اس نے دین الہی بنایا تھا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے دین کے مقابلے میں، اس کے نئے دین کے مقابلے میں جہاد کیا، اور جہاد کر کے حکومت کا مقابلہ کیا، حکومت کا مقابلہ کیا۔ شیخ حجت ہیں، ہم سب کو فیض حضرت مجدد الفسانی سے پہنچا۔ اگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت نہ ہوتی، آج ہم کوئی اور بلا ہوتے، شاید مسلمان نہ ہوتے۔ اس خطے پہ احسان ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، احسان ہے، ہمارے دین بچ گئے۔ علماء کا احسان مانو۔ پھر انگریز دور میں اسلام کو خطرہ ہوا تو اللہ نے علماء دیوبند کو کھڑا کر دیا، انہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد کیا۔ 1857 کا جنگ آزادی، آپ پڑھے تاریخ کے اندر۔ اور نوجوان بچوں بیٹھے ہو، میں تمہیں ایک سچی بات بتاتا ہوں، صحیح مطالعہ پاکستان نہیں پڑھایا جاتا، صحیح تاریخ نہیں پڑھایا جاتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، آزادی ایسے نہیں ملی جیسے تمہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں کالجوں میں بھی پڑھا ہوں، میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں۔ انگریز یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگا علماء کی قربانیوں کی وجہ سے۔ 100 سال کی تحریک ہے ان علماء کی۔ 1857 میں اس کا اقتدار مضبوط، 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنا۔ اس نے ایسے رجال کار پیدا کیے جنہوں نے انگریز کو ٹک کے ہندوستان میں رہنے نہیں دیا۔ عالمی جنگ کے بعد بالآخر عالمی طاقتوں نے بٹوارے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے انتقام لیا۔ آج وہ وہاں پٹ رہے ہیں، ہم یہاں پٹ رہے ہیں۔ یہاں اسلام محفوظ نہیں، وہاں مسلمان محفوظ نہیں۔ اور یہ پیشین گوئی تھی میرے اکابر کی، تو اکابر کی قربانیاں، ورنہ ہم مسلمان نہ ہوتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایسی خیر و برکت کا مہینہ ہے جس کا رمضان دل اللہ کی فرما برداری میں گناہوں سے بچا کر گزر گیا، اس کی پورے کے پورے سال، اس کا پورا سال اسی طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ یاد رکھو۔ اور جس کا رمضان میں پراگندگی آ گئی، بکھری ہوئی زندگی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا، کبھی تلاوت کر لی، کبھی نہیں کی، کوئی معمولات نہیں، نہ پڑھی، نیکی کی طرف راغب نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی طرف راغب نہیں ہے، گھروں نیکی کا ماحول نہیں ہے، اللہ کی رضا والے ہیں، تو فرمایا
پورا سال ایسے گزرے گا. جب ہر رمضان اور ہر سال ایسے گزرے گا تو پوری زندگی بے ترتیبی گزرے گی، بے چینی میں گزرے گی، بے سکونی میں گزرے گی. بھائیو اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر لو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار چھوڑ دو، دکانداری چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، نہیں. اپنا ایک شیڈول بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ. جو دنیا کے کام ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرو، ساتھ اللہ کے حقوق کے لیے بھی وقت نکالو، اپنے ایمان کے لیے بھی وقت نکالو، عبادت کے لیے بھی وقت نکالو. سیزن ہے یہ کی ہوئی ہے، آواز آتی ہے ہر رات، ہر دن فرشتہ آواز لگاتا ہے. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ. ہر دن آواز آتی ہے، او نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ. یہی سیزن ہے، یہی موقع ہے. وَيَا بَاغِيَ، او بدکار، او گندے، او گناہگار اور شر پھیلانے والے اور برائیاں کرنے والے، او گناہ میں مبتلا، اقصر، تھم جا، رک جا، بدماشی چھوڑ. او گندی فلم، لوگوں کی عزتوں کو توڑنے والے، اپنی آنکھیں غلیظ کرنے والے، اپنا دل گندا نہ، اپنے دماغ ناپاک کرنے والے کا ارتکاب کرنے والے، غلط تعلقات رکھنے والے، شراب پینے والے، رشوت کھانے والے، لوگوں کے مالوں میں خیانت کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، مسجدوں کے حقوق پامال کرنے والے، دین کو ذبح کرنے والے، داڑیاں منڈا کے نبی کو تڑپانے والے، حضور کو ناراض کرنے والے، بے حیائی اور ڈانس کر کے مجرے کر کے اپنا اور لوگوں کا ایمان برباد کرنے والی، یا فنکارہ، اداکارہ ہو تو کلمہ پڑھنے والی، آواز آ رہی ہے یا باغی الشر اقصر، رک جا، سٹاپ، بریک لگا دو. پچھلی امتوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، بن گیا، کسی پہ پتھر برسے، میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر نکاح کا مذاق اڑانے والی، نکاح کا مذاق اڑانے والے، آواز آ رہی ہے اب رمضان آ گیا ہے، بکواس بند کرو. یا باغی الشر اقصر. مسجد میں آئے بیٹھے ہو، تمہیں آواز آ رہی ہے یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھو، شاباش، ہمت کرو، چوکنے نہ پاؤ. اس جذبے کو بڑھاؤ، اس محنت کو بڑھاؤ، رب کی رضا کے اعمال کو بڑھاؤ، گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ کرو، مشق کرو، دن قیمتی بناؤ، رات کا کچھ حصہ قیمتی بناؤ، اللہ کے نبی کے دی ہوئی تراویح کی قدر کرو، اللہ کے دیے ہوئے روزے کو قدر کرو. اس زبان کو جھوٹ سے بچا لو، اس زبان کو گناہ سے بچا لو، ان کانوں کو گناہ سننے سے بچا لو، جھوٹ سننے سے بچا لو، غیبت سننے سے بچا لو، گانا سننے سے بچا لو، اس پیٹ کو حرام کھانے سے بچا لو، اس منہ کو جھوٹ اور غلط بولنے سے بچا لو، دل اور دماغ کو غلط سوچنے سے بچا لو، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچا لو. ان کو قرآن کا نور نصیب کرو، اللہ کے ذکر کا نور نصیب کرو. ہماری آنکھیں پڑیں ادھر قرآن پر اور کان میں پڑے اللہ کے ذکر اور قرآن کی آواز، تو دل کا گند دھل جائے اور اس کے اوپر پالش چڑھ جائے. آواز آ رہی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. تم کیا جانو رمضان کو، کہ یہ رمضان کیا ہے؟
انسان بنانے کے لیے ہمیں رمضان دیا گیا. اس کا فلسفہ بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. پہلا حکم آ گیا روزے رکھو. کیوں؟ تم جو اس کے عاشق ہو گئے، وہ تمہارا یار ہے بابا، یار کو منانے کے لیے کبھی آنا پڑتا ہے. یار کو ترس آتا ہے کہ میرا یار، میرا طالب، میرا محب، میرا عاشق 13 گھنٹے سے اس نے میرے لیے کچھ کھایا نہیں، اور پھر 13 گھنٹے کے بعد جب یار اور وہ کھلاتا ہے تو صرف کھلاتا ہی نہیں، وہ مقصد بھی عطا کر دیتا ہے، وہ مقصد بھی دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وہ کہتا ہے تو مانگ، افطار کے بعد جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لا ترد. 3 آدمیوں کی دعا بدعا اللہ خالی نہیں لوٹاتا. دعوت الصائم حین یفطر، جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتے. مانگو عطا کرتے. مانگنے کا ماحول بناؤ. ہمارا تو ماحول کھانے پکوڑے، روٹی نہیں آئی، شربت نہیں آیا، فلاں چیز نہیں آئی، اور بابا روزہ رکھا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے. ویسے 12 گھنٹے آدمی نہیں پھرتا. سفر میں آدمی بیٹھتا ہے 10 گھنٹے کھانے پینے کا کام میں. ہم جیسے مصروف لوگ کام میں بیٹھتے ہیں 10 گھنٹے، موقع نہیں ملتا. آپ یقین کر، روزے سے بھی ہوں، باوضو بھی ہوں، ممبر پہ بھی بیٹھا ہوں. ایسے میری زندگی میں بھی مواقع آتے ہیں کہ 24 گھنٹے بعض اوقات 24 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے اور کھانے کا موقع نہیں ملتا. تو آج کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں بھوکے ہو، اللہ کے لیے ہی روزہ رکھے ہو نا. روزہ چھوڑ دینا ہڈ حرامی. روزہ چھوڑ دینا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، جوانی کی قدری، وقت کی ناقدری. موٹا ہٹا گھٹا صحت مند پھرتا ہے، رب سے ڈرتا نہیں. اگر تو روزہ نہیں رکھ رہا، اس نے تجھے بیڈ پہ لٹا دیا تو کیا کرے گا؟ ذرا ہسپتال میں جا کر دیکھ. اگر تجھے ہسپتال میں اس نے بیڈ کے ساتھ چپکا دیا تو کیا کرے گا؟ کھانا چاہے گا، تجھے کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پینا چاہے گا، تجھے پلانے والا کوئی نہیں ہوگا. روزہ نہیں چھوڑنا اس کا حکم ہے. یہ رمضان کا شکرانہ بھی ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کا روزہ رکھے. مریض مسافر کے لیے حکم الگ کر دیا، لیکن روزہ رکھو. اس روزے سے کیا ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں تقوی ملے گا، متقی بن جاؤ گے. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ اندر کی ایک سپرٹ ہے. یہ نیکیوں کا سٹیرائڈ ہے. ایک دوائی ہوتی ہے سٹیرائڈ. کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو تو وہ کرتی ہے اور بیماری کو قابو کرتی ہے، لیکن اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے. تقوی کا سائیڈ ایفیکٹ ہی کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے. میں پچھلے 26 سال سے سٹیرائڈ لے رہا ہوں. میرا دوسری بار گردہ بدلا ہوا ہے. کل سے میرے پاؤں اور گھٹنے میں شدید درد ہوا. رات کو 1 بجے اٹھ کر میں نے دوائیاں کھائیں، سٹیرائڈ کھائی. آج بولنے کے قابل ہوں.
تو تقوی ایمان کو طاقت دے گا، گناہوں سے بچائے گا، ایک غیبی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس غیبی طاقت کا نام تقوی ہے، جو آپ کو نیکیوں پہ لگاتی ہے، گناہ چھڑواتی ہے، رب سے ملاتی ہے، شیطان سے دور کرتی ہے، اللہ کی مدد لاتی ہے۔ تقوی رزق لاتا ہے، اللہ کی مدد لاتا ہے، کشادگیاں لاتا ہے۔ تقوی اوپر ایک جہان ہے، اوپر ایک پورا سسٹم اور نظام ہے جس سے میں اور آپ واقف ہی نہیں، کو تھوڑا بہت ہمیں احادیث سے ملا۔ ایک جگہ ہے خطیرۃ القدس، 7 آسمانوں سے اوپر ہے خطیرۃ القدس، یہ فرشتوں کا ایک سٹیشن ہے خطیرۃ القدس۔ امام اولیاء مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اس جگہ فرشتوں کا جھمگھٹا، ایک خاص فورس رہتی ہے، ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے، میرے تقوی والے بندوں کے لیے جاؤ تم مدد اتارو۔ خطیرۃ القدس سے اترتے ہیں اور تمہیں ڈوبنے نہیں دیتے، تمہیں مشکلات سے نکال دیتے ہیں، اور یہ طاقت ملتی ہے تقوی کے ساتھ، یہ نعمت ملتی ہے تقوی کے ساتھ۔ اور یہ تقوی کو اور میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا راستہ ہو تنگ، ادھر بھی ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، کیسے گزرو گے؟ فرمایا کپڑے اکٹھے کر کے سمیٹ کے کوشش کر کے نکل جاؤں گا، اپنے آپ کو سمیٹ کر کے نہ ادھر کے کانٹے چبھیں نہ ادھر کے کانٹے چبھیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں تنگ راستہ ہے، ادھر بھی گناہ ہے ادھر بھی گناہ ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر دنیا پر جاؤ، تم کامیاب ہو، یہ تقوی ہے۔ قرآن میں کتنی مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، کتنی مرتبہ۔ ہم تو یہی معنی کر کے گزر جاتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو اس ڈرنے کا کیا مفہوم ہے؟ سنو اس ڈرنے کا مفہوم۔ اللہ نے انسان 3 طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ ایک فرشتے ہیں، بڑی مخلوقات بتا رہا ہوں، ایک فرشتے ہیں، ایک انسان ہے، ایک جانور ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے صرف نیکی رکھی ہے، گناہ کی نہیں رکھی، اور ان کی ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے عبادت میں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، تسبیح میں ہے، تقدیس میں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہر وقت سبحان اللہ کہتے ہیں، فرشتوں نے خود کہا تھا۔ نماز پڑھتے ہیں۔ جانوروں کی ایک زندگی ہے، جانوروں پر احکام نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے یہ کھیت میرے مالک کا ہے دوسرے کا ہے، انہیں شعور نہیں ہے یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے، انہیں شعور نہیں ہے یہ میری منکوحہ ہے یا یہ میری بہن ہے، ان کے ہاں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ان کے درمیان بنایا ہے، اس میں فرشتوں والی طاقت بھی رکھی ہے، اس میں جانوروں والی اور درندوں والی اوصاف بھی رکھی ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، فرشتے کوئی نہیں کھاتے۔ جانور بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، فرشتے کوئی نہیں پیتے۔ جانور بھی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، فرشتے کوئی نہیں کرتے۔ جانوروں میں بھی توالد و تناسل ہے، ہماری بھی نسلیں بڑھتی ہیں، توالد و تناسل ہے۔ اب انسان کی اگر فرشتوں والی طاقت کمزور ہو جائے تو یہ جانوروں کے قریب ہوتا ہے، بعض اوقات جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، درندوں سے بھی بدتر ہوتا ہے، یہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس میں رحم ختم، اس میں شفقت ختم۔ آج انسانیت میں سبعیت اور بہیمیت غالب ہے، لوگ انسانی شکل میں درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، جانور ہیں،
جیسے جانور کو حلال حرام کا فرق نہیں آتا، جانور کو نکاح غیر نکاح کا فرق نہیں ہے، جیسے درندوں میں کوئی رحم نہیں ہے، چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں، ہر جانور چاہتا ہے بس میرا پیٹ فل ہو، وہ دوسرے جانوروں پر حملے کرتا ہے، مارتا ہے۔ آج انسانوں کا یہی عالم ہے۔ کیوں؟ جو دوسری طاقت اللہ نے رکھی تھی، جس کا توازن رکھا تھا، وہ توازن بگڑ گیا، حقیقت نہیں ہے، فرشتوں والی بس ختم ہو گئی۔ اللہ نے تمہیں روزہ دیا، یہ روزہ تقوی پیدا کرے گا۔ کیا معنی؟ یہ تمہیں فرشتوں والی طاقت ابھارے گا۔ فرشتے بھی کوئی نہیں کھاتے، تم بھی محدود وقت میں کھانا چھوڑ رہے ہو۔ فرشتے بھی کوئی نہیں پیتے، تم بھی محدود وقت میں پینا چھوڑ رہے ہو۔ فرشتے بھی بیویوں سے الگ ہیں، ان کی کوئی بیویاں نہیں، ازدواجی تعلقات نہیں۔ تمہارے بھی روزے کے ساتھ ازدواجی تعلقات ممنوع ہیں۔ فرشتے بھی تسبیح تحمید میں لگے ہیں، تم بھی روزے کے ساتھ تسبیح تحمید تکبیر میں لگے ہو۔ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، تم بھی استغفار کر رہے ہو۔ فرشتے بھی غلط نہیں دیکھتے، تم بھی روزے کے ساتھ غلط نہیں دیکھو گے۔ فرشتے بھی غلط نہیں سنتے، تم بھی روزوں کے ساتھ غلط نہیں سنو گے۔ فرشتے بھی غلط کاری نہیں کرتے، تم بھی غلط کاری نہیں کرو گے۔ تو جب تم یہ فرشتوں کی طرح ایک مہینہ گزار لو گے تو تم فرشتوں کے قریب تر بن جاؤ گے۔ وہ بھی رب کے نافرمان نہیں، تم بھی رب کے نافرمان نہیں۔ وہ بھی فرما بردار، تم بھی فرما بردار۔ وہ بھی عبادت گزار، تم بھی عبادت گزار۔ وہ بھی ذاکر، تم بھی ذاکر۔ وہ بھی قرآن پڑھنے والے، انہوں نے قرآن اتارا، تم بھی قرآن پڑھنے والے۔ وہ بھی اللہ کے شاکر، اللہ کے شکر گزار بندے، اور وہ بھی ڈیوٹی میں پورے، تم بھی ڈیوٹی میں پورے۔ ان کا کام حفاظت کرنا، تمہاری غمخواری کرنا، تم بھی لوگوں کی غمخواری کرو۔ وہ بھی صبر والے، تم بھی صبر والے۔ تو اب تم متقی بن گئے، فرشتوں کے قریب بن گئے۔ اب شیطانی طاقت، حیوانی طاقت، درندوں والی طاقت وہ دب گئی۔ جب یہ دب گئی تو تم کامل انسان بن گئے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ میرا خیال میں کوئی بات میں آپ کے دل میں جو اتارنا چاہتا ہوں وہ اتار چکا ہوں گا کہ روزہ کیوں رکھوایا گیا ہے۔ اور آج کے اس دور میں اس کو اور انداز سے بھی تعبیر کرتا ہوں، یہ انسانی زندگی میں ڈسپلن بھی پیدا کرتا ہے روزہ۔ تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں وقت پہ کھایا کرو، وقت پہ پیا کرو، چلو دینی لحاظ سے نہیں سمجھ رہے، دنیاوی لحاظ سے سمجھ لو، یہ تمہاری زندگی میں ڈسپلن پیدا کر رہا ہے۔ کھانا کب ہے، کب نہیں کھانا، پھر کب کھانا ہے، قرآن نے واضح بتا دیا۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ کھاتے رہو، پیتے رہو، سیری کرو۔ سیری نہ کرنا مکروہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میری تو طبیعت ہے ہی نہیں، میں نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، تم کرو سیری۔ ان اللہ وملائکتہ لا یصلون علی المتسحرین او کما قال، اللہ فرشتے بھی سیری کھانے والوں پر رحمت اتارتے ہیں۔ کھانا تم اپنا کھا رہے ہو، رحمت اوپر سے اتر رہی، کہو نا سبحان اللہ۔ شفیق باپ اپنی اولاد چھوٹے بچوں کے کھانے پہ خوش ہوتا ہے، میرا بچہ کھا رہا ہے، رب بھی خوش ہوتا ہے کہ جب میں اس کو کھلانا چاہتا دیا ہوا رزق حلال کھا رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ رحمت اتارتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہے، وہ سیری نہیں کرتے، تم سیری کرو۔ اب صبح نظر آ گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، ہمارے بڑے دیکھتے تھے، تم تو دیکھتے نہیں، ہم نے تمہاری سہولت کے لیے کیلنڈر بنا دیے۔ اور ایک بات ضمناً کہہ دوں، آپ کے شجاع آباد کا کیلنڈر صرف جامعہ نے تیار کیا ہے، باقی یہ سب ملتان کے دوسرے شہروں کے کیلنڈر ہیں۔ تو یہ الفاروقیہ دائمی جنتری یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں مکتبہ حسینیہ ہے، اپنی مسجدوں کے لیے وہاں سے پرنٹ نکلوا لو، اور میقات الصیام تو یہاں بھی موجود ہے، ہم نے چھاپے ہیں، لیتے جائیں، اس کے مطابق شہر افطاری کرو۔
ورنہ پھر وہ شجابات کا وقت نہیں ہوگا. پیارے اب روزہ شروع ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک تم نے کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا، گھر اکیلا ہے، بیگم ساتھ ہے، تم نے خواہش نفسانی کی تکمیل نہیں کرنی. یہ تمہاری ٹریننگ ہے، یہ تمہارا ڈسپلن ہے، تمہارا نظم ہے. فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، تم بھی یہی کرو. وہ بھی نہیں کرتے، تم بھی نہ کھاؤ تاکہ فرشتوں کے قریب ہو جاؤ. اب رات آ گئی، اب پھر افطاری کرو. دیر نہیں کرنی، افطاری میں دیر کرنا مکروہ، روزہ مکروہ ہو جائے گا. جیسے وقت شروع ہوا نمک کے ساتھ کرو، افطاری ضرور کرو. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، آخری عشرے میں تم نے اعتکاف کرنا ہے. ویسے تو بیویوں کے لیے بیویوں کا حق رات کو ادا کر سکتے ہو، تم انسان ہو. الآن باشروہن واکتبوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے اجازت دے دی. پہلے منع تھا، اللہ نے کہا میں شفقت کر رہا ہوں، یہ پابندی واپس لے رہا ہوں. لیکن اعتکاف بیٹھے ہو تو یہ عبادت کا ماحول ہو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اب روزے رکھے تم نے 30، تقوی مل گیا. اب جب تقوی ملا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اب تم بڑے مضبوط ہو گئے ہو، مضبوط مسلمان ہو. اب تمہارا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر والے بنو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم مؤمنون، اگر تم تقوی والے ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی کرنے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اگر تم متقی بن گئے ہو اللہ نے فرمایا ہے پھر میں کبھی تمہیں پھنسنے نہیں دوں گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو. تم نے اگر تقوی اختیار کیا اللہ تمہیں مشکلات میں نکلنے کا راستہ دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ میری تنخواہ، آپ کی تنخواہ، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہمارا رقبہ، ہماری فصل کی پیداوار، یہ تو گمان والے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بھی دوں گا، ایسا بھی دوں گا جو تمہارے تصور اور خیال میں نہیں ہوگا. میں وہ رزق بھی دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگوں تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. قرآن کو جہاں سے کھولو گے تمہیں تقوی کا حکم ملے گا، اور تقوی پیدا ہوگا روزے کے ساتھ، بشرطے کہ روزے کے ساتھ باقی لوازمات پورے کرو، گناہ سے بچو. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو روزہ بھی رکھتا ہے، گانا بھی گاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ناچتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حرام خور بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، روزہ بھی رکھتا ہے، گھر بیٹھ کے تنخواہیں حرام کی لے رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر گانے سنتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارا دن آوارگی میں لگا ہوا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زبان کے اوپر گندی گندی باتیں ہیں. اللہ کو اس کے کھانے پینے چھڑوانے سے کوئی غرض نہیں. یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا. روزہ وہ ہے آنکھ کبھی ہو، کان کبھی ہو، زبان کبھی ہو، پیٹ کبھی ہو، دل کبھی ہو، دماغ کبھی ہو، پورے روزے دار بنو. گناہ سے بچو، حرام خوری، حرام کاری سے بچو. حضور نے فرمایا 4 کام کرے روزہ. کتنے؟ 4 کام. 2 کام
तुम्हारा अल्लाह उससे खुश होगा। अपने रब को उन दो कामों से खुश करो, और वो दो काम क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। ये कसरत से पढ़ो, तिलावत कुरान के साथ साथ ये वजीफ़ा आपकी ज़ुबान पे रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये भी पढ़ सकते हो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। दो काम तुम्हारी ज़रूरत है, वो भी अल्लाह से मांगो। और वो दो काम क्या हैं? कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह मुझे जन्नत दे, मुझे जहन्नम से बचा। रमज़ान में कसरत से इस्तिग़फ़ार, जन्नत मांगो, जहन्नम से पनाह चाहो भाइयों। और रमज़ान में दूसरों की गमखारी करो, गरीबों की गमखारी करो। जो मामला तुम अल्लाह के साथ करोगे रमज़ान में, अल्लाह पूरी ज़िंदगी वो मामला तुम्हारे साथ करेगा। ये मखलूक अल्लाह को बड़ी प्यारी है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह को सबसे प्यारा वो है जो अल्लाह के कुंबे से अच्छा रहे। रोज़ेदारों के रोज़े इफ्तार पार्टियाँ नहीं ना करो, तुम्हारे आमाल शैतान रिया में बर्बाद कर देते। खामोशी से गरीबों के घर में पहुंचाओ। आज से ज्यादती है, तुम सरमायादार सेठ लोग गरीबों को नहीं पूछते, और गरीब भिखारी बने हुए। जो नहीं है गरीब वो भी भिखारी बना दी। मैं तो सारा दिन दफ्तर बैठ नहीं सकता। औरतें मर्द गैरत खत्म हो, बनो। लोगों को तरगीब दी, वो तुम्हारा गरीबों का ख्याल करे। गरीबों को तरगीब दी, वो सख्त मजबूरी के भीख न मांगते फिरे। यार गैरत है। तुम जवान घरों में बैठे हो, तुम्हारी औरतें 5-5 घंटे 20 किलो आटे के लिए लाइन लगा रही हैं, डूब मरो। ये तुम्हारी गैरत है? अपनी इज्जतों को भेजते हो 20 किलो आटे के लिए। गैरत ये है, उनको घरों में बिठाओ। कुरान ने तुम्हारा फरीजा बताया है, जाओ कमाओ, आटा खरीद के लाओ, इस रिस्क में बरकत होगी। ये भीख मांगने वाले रिस्क से कोई बरकत नहीं होती। अल्लाह मुझे और आपको मुनज़्ज़म रमज़ान गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। भाई रमज़ान का आखिरी अशरा एहतिकाफ का है। लैलतुल क़द्र की कदरदानी करनी है, एहतिकाफ की। जज्बाती कौम न बनो, हम जज्बाती हैं। मैं गिन रहा था, रमज़ान की पहली रात आई 4 सफ़े, दूसरी रात आई 3.5 सफ़े, रात तो मैंने देखा 2 सफ़े थी खैर से, तरावी के अंदर 2 सफ़े। और मियाँ पूरा रमज़ान है, सिर्फ पहली रात रमज़ान नहीं है। बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं सिर्फ जुमे को, लेकिन अल्लाह माफ़ कर देगा। और भाई जिससे 8 लाख रुपए कर्जा दो, लो लाख उसको वापस कर दो, 7 लाख आएंगे और छोड़ देगा तुम्हें। तो अल्लाह को भोला समझा हुआ है हैं? अल्लाह भोला भाला नहीं है। अल्लाह तो हमारी ज़िहानतों को पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला रमज़ान हमारे लिए मुक़द्दर फरमाए। आप बैठे रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग़। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني